امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، آج کے اس خوبصورت نشست کے اندر جہاں ہم اولیاء اللہ کی شان اور ان کی قدر و منزلت پر گفتگو کریں گے، وہیں پر آج ہم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے درخشاں پہلوؤں کو بھی بیان کریں گے۔ اپنے گفتگو کی طرف بڑھنے سے قبل میں ایک حدیث مقدسہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سنو، جان لو کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوں گے، نہ تو ان کا شمار انبیاء میں ہوگا اور نہ ہی وہ شہداء میں شمار کیے جائیں گے، لیکن روز قیامت انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید تعریف بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت ان کو نور کے ممبر پر بٹھائے گا، ان کو نور کا لباس عطا فرمائے گا، اور اس وقت قیامت کے موقع پر کہ جب ہر شخص نفسہ نفسی کی کیفیت میں مبتلا ہوگا، لوگ عذاب کے ڈر میں مبتلا ہوں گے، ان کو خوف نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو غم ہوگا، یہ غمگین نہ ہوں گے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ تو ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ تو کوئی ان کو حزن ہوتا ہے۔ حدیث مقدسہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ذہنوں پر کچھ سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ولایت کیا ہے اور حصول ولایت کے ذرائع کیا ہیں۔ ایک چیز ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو حصول ولایت کے ذرائع ہیں وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہے، کہ انسان جیسے ہی حضور کے رستے پر چلتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بازار سے خریدا جائے، یا کوئی ایسا نصاب نہیں ہے کہ جس کو کسی ادارے میں پڑھایا جائے۔ انسان کا جتنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو درجے اور منازل عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر اس حوالے سے ہم گفتگو کریں کہ اولیاء کون لوگ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی اور مخلوق سے محبت کرنے میں وقف کر دی۔ یہ وہ روشنی کے عظیم مینار ہیں کہ جن کی زندگیاں مخلوق خدا کی خدمت میں اور اللہ کی عبادت میں گزر ہو گئیں۔ اگر ہم اولیاء میں سے بات کریں، ولی کامل اور قطب الاقطاب، فرد الاحباب، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کو اللہ رب العزت نے جو عظمت، جو عظیمت، جو رتبہ، جو مقام، جو ایک درجہ عطا فرمایا تھا، وہ بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید تھے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید تھے اور والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید تھے، اور اس نسب کی عظیمت اور پاکیزگی کی بدولت ہی
اللہ رب العزت نے بہت کم عمر میں ہی آپ کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا تھا۔ اگر ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، ان کے منہج کو، ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی چیز جو ایک ولی اللہ کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخلاص کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ خود کو خود پسندی، تکبر اور خود غرضی سے محفوظ رکھنا اور اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کو ماننا، یہ اخلاص ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم دیکھیں تو ایک آیت مقدسہ کا مفہوم ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اس موقع پر ایک بات کہی تھی جس کو قرآن نے بھی نقل کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو پھنساؤں گا، ان لوگوں کو ایک عذاب میں مبتلا کروں گا، میں ان لوگوں کے لیے آزمائشیں بناؤں گا، ان کو راہ ہدایت سے ہٹاؤں گا جن کے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ تو اخلاص ہی ہے کہ انسان کو اگر اللہ رب العزت نوازے، عزت عطا کرے، مقام، علم اور مرتبہ عطا کرے تو اس کو خود نمائی، خود پسندی سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اخلاص پر مزید گفتگو کریں تو ہمارے آج کے اس دور پر ایک عجیب سا ایک غلبہ طاری ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی نسب سے، کسی ایک نسبت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر خود نمائی بھی ہے، اس کے اندر خود پسندی بھی ہے، اس کے اندر تکبر بھی ہے، اس کے اندر خود غرضی بھی ہے۔ لوگوں کا یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے کہ ہماری لوگوں کے درمیان واہ واہ ہو جائے، ہم ایک مقام و مرتبہ حاصل کر لیں۔ جب تک انسان ان چیزوں سے دور نہیں ہوگا اس کو اخلاص کی دولت میسر نہیں آئے گی۔ اخلاص کی دولت تب میسر آئے گی کہ جب انسان اپنی نفی کرے گا اور اللہ کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، اللہ کے ذکر کو ترجیح اور پریفرنس دے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو ایک بہت اہم گفتگو کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 5ویں صدی ہجری کے دور کو دیکھیں تو اس دور کے اندر جہاں پر معاشی اور معاشرتی گراوٹیں عروج پر تھیں اور سیاسی اور اخلاقیات کے طور پر معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا تھا، الحاد کا غلبہ ہو رہا تھا اور فلسفے نے اپنی جگہ بنا لی تھی اور آہستہ آہستہ اخلاقی جو اسلامی اخلاقی اقدار تھیں وہ ختم اور ناپید ہو رہی تھیں، اس دور کے اندر کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو شخص لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اس دور کے اندر لوگوں کی تربیت فرمائی، الحاد جیسے فتنے سے محفوظ فرمایا، لیکن اس کے باوجود اہل علم کے اندر بھی یہ تشکیک و یہ تذبذب تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بیرہ روی کا شکار ہو گئے ہیں، لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ بے احتیاطی برتنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اسلامی اقدار کو زندہ کرے اور دوبارہ سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آئے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے، اس کے فضل نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعجاز بخشا، یہ عزت بخشی کہ آپ نے اس دور کے اندر دین کی اقدار کو زندہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنی نصیحتوں سے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے لوگوں کے اندر دین کی محبت کو اجاگر کیا۔ وہ نقوش اسلام جو آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جا رہے تھے، آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن کو عام کیا، حضور کی سیرت کا پیغام عام کیا۔ پھر دیکھنا تھا کہ جوک در جوک لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے چلے گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو کرم کی خیرات بھی عطا فرما دی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دور کے اندر اسلامی اقدار کے خاتمے کا دور نظر آئے، جہاں پر اسلامک ویلیوز کو ڈیمالش کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس دور کے اندر کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو دین کی اقدار کو زندہ کرتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھیں
تو جہاں پر میں نے بات کی کہ آپ کو اللہ نے اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائی تھی، وہیں پر اللہ نے آپ کو علم اور رتبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اگر ہم علم کی بات کریں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ علم جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے درس سے دور کر دے، وہ علم نافع نہیں ہے۔ آپ نے اپنے متوسلین کو نصیحت کی تھی کہ جب تم علم میں حضور کی اطاعت کرو گے تو حضور تم پر نظر کرم فرمائیں گے اور تمہارے قلب کو اور تمہارے باطن کو اس جگہ پر پہنچا دیں گے جہاں پر تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ علم جو عمل کے بغیر ہو وہ کارآمد نہیں ہوتا، وہ نافع نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، آپ نے صرف علم کا حصول ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے علم کے ساتھ عمل کو بھی ترجیح دی۔ عمل کو ترجیح اس طرح سے دی کہ آج کل ہمارے دور کے اندر لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ ناقص ہوتے ہیں۔ آپ نے علم کا حصول تو کیا لیکن علم کے حصول کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ آپ نے ریاضتیں فرمائی، آپ نے مجاہدے فرمائے، آپ نے اللہ کی راہ میں تگ و دو فرمائی، کوششیں فرمائی۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تو ہر عضو کی جتنی طاقت ہوتی اتنی طاقت کے ساتھ اس عضو کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیتے تھے۔ یہ آپ کا اعجاز تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بھی ایک منزل عطا فرمائی تھی۔ اور پھر میں عرض کروں کہ کوئی بھی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے شریعت کو، طریقت کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو شریعت پر عمل پیرا نہ ہوں، جنہوں نے طریقت کے دبستان میں قدم نہ رکھا ہو، وہ لوگ کیا جانیں کہ طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے اپنے متوسلین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی کہ سب سے پہلے اپنی نفس کی اصلاح کرو، کیونکہ جب تک تم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرو گے تم لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک مثال سے سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ ڈوبنے والے کو وہی بچا سکتا ہے جس کو تیرنا آتا ہو۔ جس کو تیرنا نہیں آتا وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اس ڈوبنے والے کو بھی نقصان میں لے کر جاتا ہے۔ بعینہ ہی اللہ کی طرف وہی لوگ لے کر آتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی پہچان عطا فرمائی ہو، جو اللہ کی ذات تک قرب حاصل کر چکے ہوں۔ اور پھر دوسری بات میں عرض کروں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی زندگی، ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کے خلاف ہرزہ سرائی بھی کرتے ہیں، ہم زبان درازی بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کے خلاف بات کرنے سے قبل ان کی سیرت کو پڑھیں۔ کیا کبھی ذہنوں میں اس سوال نے دستک دی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آج 900 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں، آج بھی لوگ ان کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے رستے کو اپناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، شریعت کو اپنایا تھا، اللہ کے احکامات کو اپنایا تھا۔ تو دین کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے پر چلتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے نام کو نہ صرف اس دور کے اندر بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے نام کو زندہ اور جاوید فرما دیتا ہے، ان کی تعلیمات کو، ان کی زندگی کو زندہ اور جاوید فرما دیتا ہے۔ مقصد یہ تھا، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے رستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کا فیضان، ان کا فضل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔